ساری دنیا اسے دیکھ کر کے ہنستی ہے، لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں۔ یہ دو لوگ آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے کامیڈین ہیں۔ انہوں نے سالہ سال دنیا کو ہنسایا ہے، لیکن آج تک انہوں نے منہ نہیں کھولا، بغیر کچھ کہے دنیا کو ہنساتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کامیڈی صرف اور صرف دوسروں کا مذاق اڑانے کا نام ہے، لوگوں کی نقلیں اتارنے کا نام ہے۔ ان کے پاس اسکرپٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈیفرنٹ آئیڈیا نہیں ہے لوگوں کو ہنسانے کا۔ بس سمپل سا طریقہ ہے، چار مراسی سامنے بٹھا کر کے لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں اور اس پہ خود ہی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مذاق رات کے اندر ایک لڑکی کو بلایا گیا اور اس نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا گفتگو کی۔ باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ کاٹن کا وائٹ سوٹ پہن آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم باہر سے آئے ہیں، جبکہ وہاں پہ تو شاید وہ واش روم واش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بس کاٹن کا سوٹ پہن کاٹن کا سوٹ پا کے 5000 کا نوٹ پایا ہوں باہر ہوئے ہیں یہ۔ اچھا، اب اس پروگرام کو ریکارڈ کیا گیا، پھر اسٹوڈیو کے اندر اس کو ایڈٹ کیا گیا، پروڈیوسر نے دیکھا، کیمرہ مین نے دیکھا، وہاں پہ اتنے لوگوں نے دیکھا۔ ان کی ذہنی قابلیت کو کا اندازہ لگائیں، ان کی لو مینٹلٹی کا اندازہ لگائیں، کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کروڑوں پاکستانیوں کا گھٹیا مذاق اڑانے پہ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی کریٹیوٹی دیکھو، ان کے مائنڈ دیکھو، ان کی اخلاقیات دیکھو، ان کی انسانیت دیکھو، ان کی تعلیمی قابلیت دیکھو۔ کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس پارٹ کو یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے نہیں کاٹا، اس کو ٹی وی کے اوپر چلا دیا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس عورت کے اوپر۔ یہ کون ہے، اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ سارا ادھر کی طرف نیچے کرتے ہیں، کرتے ہیں سر کو لیفٹ رائٹ ہلا کے، اور جیسے کہ آپ بولتے ہیں نا کہ نہیں یہ غلط ہے، دس از رانگ، بہت اعلیٰ۔ اچھا، یہ ایک ڈرامے کا سین کر رہی ہے، 14 مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے ایک سیڑھی کے اوپر اسے ڈائریکٹر کہہ رہا ہے چل ٹیڑے ٹیڑے منہ بنا کر بین کر، بھونک یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس ڈرامے کے اس کو ملے ہیں تقریباً 3 لاکھ روپے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ پروڈکشن ہاؤس کی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 6 مہینے کی شوٹنگ تھی، اس لڑکی کے 60 سین تھے اس کے اندر، اور اسے ملے ہیں 3 لاکھ روپے۔ 6 مہینے کے 60 سین کے 3 لاکھ روپے، یعنی کہ ایک سین کا 5,000 روپے سے ملا ہے۔ اور یہ جو سین اس نے کیا، اس میں 10 ٹیک دیے ہیں اس نے، یعنی کہ ایک ٹیک 500 روپے کا۔ آج میں پورے پاکستان کی خواتین و مرد حضرات سے کہتا ہوں کہ کیا 500 روپے میں آپ یہ والی حرکت کریں گے؟ یہ والی حرکت صرف 500 روپے میں کرنے والی عورت اوورسیز کروڑوں پاکستانیوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ واش روم صاف کرتے ہیں۔ کن کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ ان کے بارے میں۔ Most recently, Dr. Khan was bestowed a prestigious Banting postdoctoral fellowship. He was ranked number 1 out of 159 across the country to be held at MIT. I can vouch firsthand for how amazing Dr. Khan is because he's actually doing a postdoc with me right now for a few months. So I had him for a couple of months and I see how great he is. Mr. Chancellor, I request that you present the Governor General's Academic Gold Medal for 2023 to Dr. Shahryar, a PhD candidate in Mechanical Mechatronics Engineering. یہ MIT ہے، میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک، اور یہ شخص گولڈ میڈل جیتتا ہے، اور تالیاں بجانے والے ہیں MIT کے پروفیسرز، جن کی وجہ سے آج دنیا ترقی کے اس لیول کے اوپر ہے۔ جس کیمرے میں بیٹھ کر کے تم بات کر رہی ہو، جو فون تم استعمال کر رہی ہو، یہ انہی کا بنایا ہوا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کے اس اوورسیز پاکستانی کے لیے تالیاں بجا رہی ہیں۔ ایسے پاکستانیوں کو یہ والی عورت آ کر کے بتاتی ہے کہ وہ وہاں پہ واش روم صاف کرتے ہیں۔ یہ ان پڑھ گنوار، یہ ایک ڈرامے کے حصول اور مذاکرات کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہ جانے کتنی گودیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچی ہے۔ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اخلاقیات ان کے پاس نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں۔
میں حلفن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 10 سال سے زیادہ مجھے اوورسیز میں رہتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں, میں نے آج تک کوئی ایک بھی پاکستانی نہیں دیکھا جو واش روم صاف کرتا ہو. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اٹس ہز جاب, اچھا کرتا ہے, محنت کر کے پیسے کما رہا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھا آج تک. یہاں پہ اخلاقیات ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ KFC, اسٹار بکس, میک ڈونلڈ کے اوپر جاؤ تو کاؤنٹر سے اپنا کھانا خود لینا پڑتا ہے, ٹیبل سروس نہیں ملتی یہاں پر. اس کے بعد جب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو اور اپنا گند اگر وہاں پہ چھوڑ کے اٹھو گے تو کاؤنٹر سے آواز آئے گی, ایکسکیوز می, ڈریگ دس ٹریش ٹو دا ڈسٹ بن پلیز. اپنا گند خود اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں پھینکنا پڑتا ہے. تمہاری گندگی اٹھانے کے لیے بندہ یہاں کسی نے نہیں رکھا ہوا. یہاں اخلاقیات ہے, انسان بستے ہیں. غلاموں, یہاں پہ گھر میں میڈ نہیں رکھتے لوگ, نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. اگر کسی کو رکھنی ہے, کوئی بہت بڑا نواب ہے, تو اسے پاکستانی 5 سے 6 لاکھ روپیہ مہینہ دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اسے اپنی جاب سمجھتے ہیں, اپنے آورز کا پیسہ لیتے ہیں. گھر پہ آ کے کام کرنے کا بھی اگر کوئی آئے گا تو پاکستان میں 2500 روپے ماہانہ میں یہ اس طرح کی 3rd کلاس اداکاریں اپنی گندی انڈر گارمنٹ دلواتی ہیں بیچاری غریب خواتین سے. 2500 روپے ماہانہ میں اپنے برتن منجواتی ہیں. وہ غریدہ فاروقی نے ایک چھوٹی سی بچی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا, اس کو پیسے 2500 روپیہ 5000 تک نہیں دینے کے لیے تیار تھی. وہ اس طرح کی 3rd کلاس اداکارہ اور صحافن, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہاں سے یہ آتے ہیں اور پھر آ کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر بات. یہاں پہ محنت کر کے فیکٹریوں میں کام کر کے یورپ, کینیڈا, امریکہ اور کوریا, جاپان کے اندر, دبئی اور گلف کے اندر لوگ محنت کر کے بلینز ڈالرز کا ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اور اس ریمیٹنس کے اوپر تم رہتے ہو, وہاں پہ ڈرامے بناتے ہو اور یہ والی اداکاریاں کر کے پیسے کماتے ہو. پھر انہیں کہتے ہو کہ یہ واش روم میں صاف کرنے والے لوگ ہیں. لعنت ہے ایسی سالی برٹی کے اوپر. اس طرح کی سالی برٹیز اور اس طرح کے کامیڈی شو ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. نٹھلے نکمے, کوئی ٹیلنٹ ان کے اندر نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے, کوئی پروڈکٹیو کام ان سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. بس لوگوں کی نقلیں کرو, لوگوں کے مذاق اڑاؤ, بس پیسے کماؤ. وہ ڈھنگ بنایا ہوا ہے انہوں نے 4 میراثی سامنے بٹھا کر کے. ان کی اصلیت کیا ہے؟ میں بہت بولڈ اور سیدھی بات کرتا ہوں, زمینی حقائق کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شادی بیاہ میں ناچنے والی آتی ہیں, ناچتی ہیں, آ کر کے آپ پیسے پھینکتے ہو ان کو, کیا کہتے ہیں انہیں؟ کون ہوتی ہیں وہ؟ مہذب سے مہذب لفظ مجھے بتاؤ ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر؟ کون سا لفظ ہے؟ وہ ناچنے والی کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا وی لاگ کرنے سے پہلے میں کیا کہوں گا, کیا ورڈ یوز کروں گا, بٹ انفارچونیٹلی مجھے کوئی لفظ ہی نہیں ملا. ایک ہی لفظ ہوتا ہے, ناچنے والی, کنجری. کنجری کہتے ہیں لوگ انہیں. وہ آ کر کے پنڈال میں ناچتی ہے, اس کے اوپر پیسہ پھینکا جاتا ہے, وہ کنجری ہے. یہ پردے پہ ناچتی ہیں, یہ پردے کے اوپر ناچتی ہیں, پیسے ہم ٹکٹ کے ذریعے دیتے ہیں, تھوڑی سی ایڈوانس, اور یہ ہو گئی فنکارہ. مطلب عجیب تم لوگوں نے نا اپنا سسٹم کھول کے رکھا ہوا. یہ فنکارہ ہیں, یہ اداکارہ ہیں, تو وہ کنجری ہے. وہ بیچاری مینول کنجری ہے, تم ڈیجیٹل کنجری ہو. ڈیجیٹل ہو, تھوڑی سی ایڈوانس ہو, ترقی یافتہ ہو, تھوڑے سے پیسے ہیں تمہارے پاس. یہ حقیقت ہے. I know I'm using harsh word, but یہ ریالٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ زمینی حقائق ہیں پاکستان کے اندر ہے. یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں, کچھ بھی. یہ دیکھو 500 روپے کے لیے جو عورت یہ کر رہی ہے, یہ چیز کر رہی ہے, وہ کچھ بھی کرے گی. اور پھر آ کر کے مطلب تم پاکستانیوں, کروڑوں پاکستانیوں کو واش روم صاف کرنے والا انسلٹ. اور وہ پروگرام کے اندر اسے کوئی روک نہیں رہا ہے وہاں پہ. چلیں اس کے بعد وہ پروگرام ایڈٹ کے اندر جاتا ہے, اتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں, پھر اسے اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ اور اوورسیز پاکستانی کروڑوں کی تعداد میں محنت کرتے ہیں, حق حلال کا پیسہ کماتے ہیں, اور اوورسیز کے اندر بہت بہت محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لینا کہ اوورسیز کتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.